میری ساس کنواری لڑکیوں کو کام پر رکھتی تھی۔ رات ہوتے ہی انہیں اوپر والے اسٹور روم میں بھیج دیتی تھی۔ صبح ساری لڑکیوں کی حالت بہت بری ہوتی تھی۔ ایک رات میں اوپر اسٹور روم میں گئی تو میری جان نکل گئی۔ آدھی رات کو ساری لڑکیاں جاگ کر میرا نام ارم ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اماں کے انتقال کے بعد ابا کو میری شادی کی فکر لگ گئی۔ وہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ سب نے ابا کو کہا وہ ابھی اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس کی شادی نہ کرو، لیکن ابا کہنے لگے اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے اور وہ میری شادی ادھر کرنا چاہتے ہیں۔ ابا نے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر دیا۔ میں اپنے سسرال میں دلہن بنی ہوئی بیٹھی تھی۔ میری ساس 2 منٹ ہی میرے پاس رکی اور یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی، انہیں ایک ضروری کام ہے۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگ گئی، مگر کافی وقت گزر گیا۔ میرا شوہر ابھی تک نہیں آیا تھا، نہ ہی میں نے اسے پہلے دیکھا تھا۔ میں نے سوچا باہر کوئی کام کر رہا ہوگا، اس وجہ سے نہیں آ رہا کمرے میں۔ ابھی میں اٹھی ہی تھی کہ اتنے میں ایک پیارا سا لڑکا کمرے میں داخل ہوا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا ابھی سے اٹھ کر کہاں جا رہی ہو؟ بہت کچھ سنا ہے آپ کے بارے میں، بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ وہ الماری کھولے کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ وہ اپنی اماں سے بہت مختلف تھا۔ اپنی ساس کو تو دیکھ کر مجھے لگا تھا نہ جانے میرا شوہر کیسا ہوگا، لیکن اس کو دیکھنے کے بعد دل کو سکون ملا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیڈ پر بٹھایا اور کہنے لگا سب ٹھیک ہے نا؟ اس کی بات سن کر میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس وجہ سے میں نے شادی کی ہے، مجھے آپ سے محبت تھی، کچھ اور مت سمجھ لینا۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم اس کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ اسے کب سے مجھ سے محبت ہونے لگی۔ وہ مجھے کہنے لگا آپ کو آپ کی اماں کے انتقال پر دیکھا تھا، جانتی ہیں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے بنا رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہا ہو۔ میں نے پوچھا آپ مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ وہ مجھے کہنے لگا مجھے اپنی اماں سے ڈر لگتا تھا، میں کچھ باتیں بتاؤں گا، تمہیں اماں کے ساتھ ایسے ہی رہنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تم نے اماں کو کہنا ہے تمہیں سارے کچن کے کام آتے ہیں، تم نے کچن سنبھالنی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا یہ تو اچھی بات ہے، آتے ہیں تو تمہارے لیے اچھا ہوگا، اس لیے اس طرح نہ جانے اس نے مجھے کتنی باتیں سمجھا دی۔ اس کی سب باتوں نے مجھے پریشان کر ڈالا۔ نہ آج اس نے مجھے ایسی باتیں کیوں کی تھی، میں یہی سوچی جا رہی تھی۔ اگلے دن جب میں صبح اٹھی گھر میں عجیب سی آوازیں تھی، میں نے اٹھ کر دیکھا تو سین میں کچھ لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی جو بہت خوبصورت تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور اپنے شوہر سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ گھبرایا ہوا کہنے لگا اماں کو پتہ ہے۔ میں نے حیرت سے کہا کیوں آپ اس گھر میں نہیں رہتے جو آپ کو نہیں پتہ؟ وہ مجھے کہنے لگا اماں کی شاگرد ہیں، اماں کے پاس کام سیکھتی ہیں۔ میں نے دیکھا پہلے وہ کہہ رہا تھا اسے نہیں پتہ، اب ایسے کیوں کہہ رہا تھا، نہ جانے کون سا کام سیکھتی تھی۔ میرے شوہر نے بات ہی بدل دی۔ اس کے بعد وہ لڑکیاں آتی تھی اور رات کو اوپر والے اسٹور روم میں چلی جاتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا ایک لڑکی چھت سے نیچے اتر رہی تھی، اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کو کیا ہو گیا۔ اب میری ساس مجھ پر نظر رکھتی تھی کہیں میں رات کو چھت پر نہ چلی جاؤں۔ رات کو میں نے اپنی ساس کو چائے دی، اس میں نیند والی گولیاں ملا دی۔ جب وہ سو گئی تو میں چھت پر چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں پر تو لڑکیاں کڑھائی کر رہی ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کتنی رات کو یہ کیوں کر رہی ہو؟ یہ تو سونے کا وقت ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی تمہاری ساس بہت ظالم ہے، ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھاتی ہیں، ہم سے رات بھر کام لیتی ہیں، شکر کرو تمہارے ساتھ یہ ظلم نہیں کرتی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو میرا شوہر کہنے لگا اپنی اماں کو سمجھاؤں گا، مگر انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ میرا شوہر مجھے لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جلد ہی میری ساس کو احساس ہو گیا وہ ان لڑکیوں کے ساتھ ظلم کرتی تھی اور ہم سے بھی بچھڑ کر خوش نہیں تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے ہمیں دوبارہ اپنے پاس بلا لیا۔